الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ کیونکہ وقت پہلے ہی قلیل ہے اور جو سامنے گھڑی لگی ہے وہ ہے بھی خراب، تو میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ سے کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہی ذکر مصطفیٰ علیہ السلام ہے، تو پھر اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہو اور درود پاک کی آواز اتنی پست ہو تو پھر یہ کوئی مزہ تو نہ ہوا۔ میرے سیدی رومی عصر، غزالی دوران، نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا تو انداز ہی جدا اور منفرد تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم ہی پڑھتے ہیں، یہاں سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے پاس سننے کے لیے کان نہیں ہے۔ جسٹس جاوید اقبال نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اپنا گریباں چاک، تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے نا، تو میں نے پیچھے سے خط لکھا کہ ابا جی میرے لیے ریڈیو بھیجیے گا۔ تو جاوید اقبال اس میں لکھتا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے ریڈیو تو نہیں بھیجا، بلکہ آپ نے اشعار لکھ کے بھیج دیے، اور وہ شعر کیا تھے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور جاوید اقبال ریڈیو دا کی کرنا ہے، ایک باری ڈگا تے ٹوٹ جائے گا، جو تیرے اندر عشق مصطفیٰ کا ریڈیو لگا ہے اسے کیوں نہیں آن کرتا؟ اور پھر اس کے بعد بڑا خوبصورت مصرع، میرے سیدی اکثر اس کو پڑھا بھی کرتے تھے، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ جن لوگوں کو اللہ جل شانہ نے دل فطرت شناس دے رکھا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کون کون سی چیز کس کس انداز میں ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کرتی ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے، جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو سب خار ہرے ہو جاتے ہیں۔ جب بلبل حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں نا، تو حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، پھولوں پر تو بہار آتی سو آتی ہے، ساتھ کانٹے بھی جھوم اٹھتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہاں کانٹے نہیں بیٹھے، یہاں سارے کے سارے حضور کے امتی بیٹھے ہیں۔ اس لیے جب بھی محفلوں میں جایا کرو یار، اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیا کرو۔ لازم نہیں کہ نقیب محفل ہی آپ سے ترلے ڈال ڈال کر آپ سے درود پڑھائے گا، نہیں، ہمارا آنے کا مقصد ہی درود پڑھنا ہے۔ اور ایک روایت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تفاسیر میں لکھا ہے
کہ جب اللہ جل شانہ نے کن کہہ کر یہ سب کچھ تخلیق کر دیا، اور جو ہو گیا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، وہ سارا لوح محفوظ پر لکھا پڑا ہے، تو کچھ اللہ کے ایسے مقرب فرشتے تھے جن کی نظر لوح محفوظ پر رہا کرتی تھی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں فرشتوں نے بڑا کچھ پڑھا، لیکن دو قوانین پڑھے۔ پہلا کیا تھا کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، پھر وہ پردہ کر لیں گے، رخ انور کو چھپا لیں گے، آپ کا مدار بنے گا، تو کیا ہوگا؟ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں سلام پیش کرنے آئیں گے، اور جو فرشتہ ایک بار آئے گا اس کو دوبارہ یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا قانون یہ لکھا تھا کہ ہم بشر جو ہے یہ بار بار جائیں گے۔ علماء سے آپ اکثر سنتے ہیں جب ہمارے جد امجد کی تخلیق ہوئی تو تب بھی فرشتوں نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، فرشتوں نے تب بھی کہا تھا، اب بھی ان کی نظر میں تھا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے اپنے بازوؤں پر سیاہ رنگ کی پٹیاں باندھی اور ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے جھنڈے اٹھائے، اور حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی معیت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اللہ تو عالم الغیب ہیں، سارا کچھ جانتے ہیں۔ پھر بھی پوچھا او فرشتوں کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا اللہ ہم نے لوح محفوظ پر پڑھا ہے کہ جب تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مدار بنے گا تو 70,000 فرشتوں کو تو صبح اور 70,000 فرشتوں کو تو شام سلام بھیجنے کے لیے بھیجا کرے گا، اور جو فرشتہ ایک بار جائے گا اس کی باری دوسری بار نہیں آئے گی۔ تو دوسرا قانون یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت انسان جو گناہ بھی کرے گا، جو غیبت بھی کرے گا، جو چگلی بھی کرے گا، اور بھی گناہ کرے گا، اور اس کے بعد بھی اس کی گندگی کا یہ عالم ہے کہ اس کی آنتوں میں پاخانہ ہوگا، اس کے پھیپھڑوں میں بلغم ہوگا، اس کی رگوں میں خون گردش کرے گا۔ یا اللہ یہ بار بار اور ہم صرف ایک بار؟ تو مفسرین نے لکھا، اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ قانون تو نہیں بدلے گا، یہ تو اسی طرح رہے گا۔ تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ پھر تیرے محبوب کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے وہاں اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں وہاں تو تمہیں دوبارہ نہیں بھیجوں گا، ہاں جہاں کہیں بھی میرے محبوب کے ذکر کی محفل سجا کرے گی نا وہاں چلے جانا، تم کو وہ والا ہی مزہ آئے گا۔ اور اتنے تم نہیں یہاں آئے بیٹھے جتنے وہ آئے بیٹھے ہیں۔ ہاں یہاں آج حضور کی باتیں ہوں گی، آج یہاں حسن یار کا چرچا ہوگا، آج یہاں محبوب کی زلفوں کا تذکرہ ہوگا۔ تو یار کیا جا کر کہیں گے وہ کہ درود ہی نہیں پڑھتے کوئی؟ نہ یار، اس طرح ہر محفل میں اتنا جھوم کر درود پڑھا کرو کہ سارا سما بھی تمہارے ساتھ جھومنے لگ پڑے۔ لیکن ہماری، کیونکہ مقصد کیا ہے محفل کا؟ ختم نبوت۔ محفل کیا ہے؟ محبت رسول۔ محفل کیا ہے؟ عظمت رسول۔ محفل کیا ہے؟ شان رسول۔ محفل کیا ہے؟ ذکر رسول۔ تو میرے دوستو محفل ہو لیکن اس والہانہ انداز سے ذکر رسول نہ ہو تو پھر مزہ تو نہ آئے۔ اس لیے میرے دوستو خوب محبت سے حضور پر درود پڑھا کرو۔ اس دن آپ کو پتہ ہے تھوڑے دن بیتے ہیں، ہماری مسجد میں عالم اسلام کے عظیم مبلغ پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی مدہ ظلہ العالی تشریف لائے، اور میرے سیدی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد مصباح الحق خادمی مدہ ظلہ العالی بیٹھے ہیں۔ اگر میں ان کا نام نہ بھی لوں تو کوئی نہیں، لیکن آپ نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ بھائی حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے بات سنی ہے اسی کا نام لے کر بیان کیجیے۔ کوئی تو نہیں سن رہا لیکن اللہ تو سن رہا ہے نا، تو نے دگا دے دیا لوگوں کو۔ تو بڑی خوبصورت بات آپ نے بیان کی۔ آپ فرمانے لگے کہ یار وہاں بھی درود پر بات چل نکلی، تو آپ کہتے ہیں کہ یار ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ اپنے بالوں کی گنتی کرو، انتہائی کٹھن مرحلہ ہے، شاید کو کامیاب ہو بھی جائے لیکن بڑے کٹھن مرحلہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہم پر مصطفیٰ کریم کے احسانات ہیں۔ بھلا حکم تو یہ ہے کہ حضور کی محبت میں درود پڑھا جائے۔ اوہ اللہ کے بندو، اگر محبت میں نہیں پڑھا جاتا تو حضور کے احسانات کو یاد رکھ کے درود پڑھا کرو۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ ہم تو حضور کی محفل میں، حضور کی مسجد میں آ کر بھول جاتے ہیں۔ درود پڑھتے ہوئے ہمیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، درود پڑھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ قربان جاؤں حضرت،
ہم قالین پر بیٹھ کر بھی درود پڑھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ سلام ہے حضرت بلال کی محبت کو جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی پڑھا کرتے تھے۔ سلام ہے صحابہ کی محبت کو جو بدر کے میدان میں تلواروں کے سائے کے نیچے بھی پڑھا کرتے تھے۔ نہ یار نہ چھوڑو میرے دوستو، اقبال پہلے کہہ گئے تھے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو۔ اور مسلمانوں ہوش میں رہنا، تم پر یہ وقت آئے گا بڑے بڑے ہیلوں اور بڑے بڑے اندازوں سے تمہارے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالا جائے گا، جاگتے رہنا۔ اور میرے دوستو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلسلے کمزور پڑ رہے ہیں۔ نا یار یہ کیا ہوا، ہونا تو یہ چاہیے حضور کا نام آئے سارے جھوم اٹھے، نقیب کو کہنے ہی نہیں پڑے، ہم خود ہی اتنا جھوم جھوم کر پڑھیں کہ ہر ایک کو لطف آ جائے۔ نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ اگر دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو پھر امت، جب بھی کبھی کرم کا موقع آیا تو پھر امت، جب جانے لگے تو پھر امت۔ حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ آخری شخص ہوں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے مزار مبارک سے باہر نکلا، آخری شخص آپ فرماتے ہیں میں ہوں۔ فرماتے جب جی نکلنے لگا تو میرا پھر جی چاہا میں ایک بار پھر حضور کا روح انور دیکھ لوں۔ فرماتے میں پھر قبر میں لوٹا، کپڑا ہٹا کر حضور کے روح انور کی زیارت کی تو کیا دیکھتا ہوں، اپنے مزار مبارک میں آرام فرماتے ہوئے لبھائے مبارکہ میں جنبش ہے۔ فرماتے میں گھبرا گیا، مصطفیٰ کریم اپنے مزار مبارک میں آرام فرماتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جب کان حضور کے لبوں کے قریب کیا تو حضور وہاں اپنے مزار میں آرام کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ میرے دوستو خالی محفلوں میں نہیں بلکہ اپنا وتیرہ بنا لو، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھا کرو۔ اور دیکھو تو صحیح عظمت ذکر مصطفیٰ ہے کیا، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ اب بابا جی کو دعاتے کرو ذرا رحمت ہو جائے۔ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کا مصرع بھی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ رحمت دا دریا الہی ہر دم وقدہ تیرا۔ علماء بیٹھے ہیں، وہ دریا نہیں ہے، دریا وہ ہے جس کا کنارہ نظر آئے۔ اللہ کی رحمت کی نہ کسی نے ابتدا دیکھی نہ کسی نے انتہا دیکھی۔ ہاں میاں صاحب نے کہہ دیا دریا۔ آپ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وقدہ تیرا، جے ایک قطرہ بخشی مینوں کام بن جاندہ میرا۔ ایک ہے عالم، علماء بیٹھے ہیں، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اسی کے وزن پر ہے عارف۔ عالم جاننے والا، عارف پہچاننے والا۔ پہچاننے والے تھے، پتہ تھا اگر اللہ کے دریا رحمت میں سے قطرہ مل گیا تو محمد بخش کے قیامت تک آنے والی نسلیں بھی پار ہو جائیں گی۔ قربان جاؤں وہاں ایک قطرہ مانگا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کا شانہ مبارک سے اس طرح جلوہ گر ہوئے، روح انور پر بڑے زیادہ خوشی کے آثار تھے۔ کہتے جب محبوب کو اتنا خوش دیکھا تو عرض کی آقا کریم آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ فرمایا اے ابو ہریرہ ابھی جبرائیل امین علیہ السلام خدا کا سلام اور پیغام لے کر آئے تھے، سلام کے بعد پیغام یہ آیا ہے محمد بخش قطرہ مانگے گا، اے میرے محبوب جو آپ کی ذات پر ایک بار درود پڑے گا میں 10 رحمتیں دوں گا۔ کہاں قطرہ کہاں 10 رحمتیں حضرت، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں سے 10 گناہوں کو کاٹ دیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ میرے دوستو آج ہمارا قلبی اور روحانی رشتہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ نانا حضرت اس رشتے کو مضبوط کریں۔ قربان جاؤں آئے ہائے ہائے میرے سیدی حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں۔ آئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہود و نصارہ کی کتنی بڑی سازش ہے، ان کو حضور سے دور کر دو یہ ختم ہو جائیں گے۔ میں نے پڑھا کتابوں میں، آپ نے بھی علماء سے سنا، فاتح خیبر، وہ خیبر کا دروازہ جس کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھیڑ کر ڈھال بنا لیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی نا تو وہ دروازہ جس کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستے مبارک سے ڈھال بنا لیا تھا، 40 صحابہ پکڑ کر ہلا بھی نہیں سکے۔ وقت بیت گیا، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول بنے، پھر حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خلافت کو مدینہ طیبہ سے کوفہ لے گئے۔ وہاں میں نے پڑھا کہ حضرت کی خدمت میں 2 بزرگ تابعی ٹھہرے، وہ حاضر ہوئے،
तो उस वक़्त हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जौ की रोटी का एक खुश्क नवाला तनावुल कर रहे थे। तो कोई रंग था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, मौला अली मुश्किल कुशा का। तो लिखते हैं किताबों में कि वो नवाला चबाते हुए हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, मुश्किल हो रही थी थोड़ी चबाते हुए। वो ताबई जिन्होंने सुन रखा था कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दर्रा खैबर को उखेड़ कर एक हाथ से ढाल बना लिया था, और यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जौ की रोटी का खुश्क नवाला भी मुश्किल से चबाया जा रहा है, क्योंकि मुनाफिक नहीं थे, मानने वाले थे, बात अंदर नहीं रखी, बारगाह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में पेश कर दी। या अली, ये क्या रंग है, वो क्या रंग है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, सुनो, यहाँ जौ की रोटी चबाते हुए अली की अपनी ताकत लग रही है। अरे जब मैंने दर्रा खैबर उखेड़ कर एक हाथ से ढाल बना ली थी, अरे वो निगाह मुस्तफ़ा की ताकत थी। आए मेरे दोस्तों, यही साजिश है कि आज इनको हुजूर से दूर कर दो। जब ये हुजूर से दूर हो जाएंगे फिर ये कुछ भी नहीं रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सियालकोट की जिस इल्मी शख्सियत के इल्म को हम खराज तहसीन पेश करने जा रहे हैं, ये भी उसी खानका से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़ रसूल खादमी मद्दाज़िल्लुहुल आली बैठे हैं, ये भी खादमी हैं। आज खादमी रंग गालिब है, और मैं अगर हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात ना सुनाऊं तो ये अपने पीर खाने से वफा नहीं होगी। हाँ हज़रत, खशखश जितना कदर ना मेरा, मेरे साहब नूं बड़े आइयां। अगर साहब का तज़किरा न करूं तो ये बेवफाई होगी, अगर साहिब का नाम छोड़ दूं तो ये बेवफाई होगी। खशखश जितना कदर ना मेरा, मेरे साहब नूं बड़े आइयां। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साईं। हजरत सुल्तान बाहू क्या लिखते हैं, फरमाते हैं, ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते, ना रब खाने काबे हूँ, गंगा तीरथ मूल न मिलया पैंडे बेहिसाबे हूँ, ना रब इल्म किताबी लब्बा, ना रब विच महराबे हूँ। अर्द की या बाहू फिर मिला कैसे? फरमाते हैं, जददा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब बदाबे हूँ। ना मैं जोगी ना मैं जंगम, ना मैं जिला कमाया हूँ, ना मैं पज मसीती वड़िया, ना तस्बा खड़काया हूँ। जोदम गाफिल सोदम काफिर, मुर्शिद ए फरमाया हूँ, केवे कामिल मुर्शिद बाहू, जिन्हें सोना रब मिलाया हूँ। अगर उनका नाम ना लूं तो हुजूर फिर बात नहीं बनेगी। और मैंने ये बात मेरे सैयदी किबला डॉक्टर साहब मेरे मुर्शिद बैठे हैं, ना आपकी ज़ुबान से सुनी, ना ये बात मैंने हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ुबान से सुनी। मैं लाहौर था, तो खादमी निस्बत है हमारी, तो वहाँ एक जलाली आलिम जिनका ताल्लुक भिकी शरीफ से है, उन्होंने मुझे ये बात सुनाई बाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहने लगे, अगर कहीं को मामला हो तो मैं सबूत के तौर पर मौजूद हूँ। मेरे सैयदी हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे, बाबा जी, अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्स, जिन्स जिन्स ना मेल खांदी। कां कावां च बहंदे ने ते कबूतर कबूतरां च बहंदे ने। कभी कौवा कबूतरों में नहीं बैठेगा, कभी कबूतर कौवों में नहीं बैठेगा, जिन्स जिन्स से मेल खाती है। तो जाहिर है फिर वलियों की मोहब्बत भी वलियों से होगी। हजरत पीर सैयद जलालुद्दीन मशहदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हाफिजुल हदीस बहुत नाम कमाया। अब क्योंकि वक्त बस मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूँ अपनी, तो अगर थोड़ा उधर निकलूंगा तो वक्त और हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं, सब उनकी रूहानी शान से भी आगाह हैं, उनकी इल्मी शान से भी आगाह हैं। देखें ना, जिनके मुरीद और शागिर्द डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली हो तो फिर खुद देखने पीर क्या होगा। वो मुझे फरमाने लगे कि हस्बे मामूल जब कभी आप सियालकोट तशरीफ़ लाया करते तो हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मिले बगैर नहीं जाया करते थे। मोहब्बत थी दोनों अल्लाह के वलियों। आप फरमाते, हस्बे मामूल किबला शाह साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, दोनों अल्लाह के वली बैठे थे, मारिफत पर गुफ्तगू जारी थी। गाड़ी जाने का वक्त आ गया। फरमाते उस वक्त सिर्फ 2 गाड़ियाँ जाया करती थी। किबला शाह साहब उठ खड़े हुए, हकीम साहब भी उठ खड़े हुए आले रसूल के अदब में। शाह साहब फरमाने लगे, लो कीम ये सी चले हैं। तो क्योंकि अगर कोई और होता तो हुक्म लगता, लेकिन वहाँ तो आले रसूल है। और आप खुद, मैंने शेर भी सुनाया, आप फरमाते हैं, बंदा खुदा का हूँ, उम्मती प्यारे नबी का हूँ, हुस्नैन का गुलाम हूँ, खादिम अली का हूँ। अब खुद तसव्वुर करें फिर अहले बैत का कितना अदब होगा। अर्जी पेश की गई, शाह जी अज मेरा दिल करदा है तुसी अज रात मेरे कोल रहो। बादशाह लोग हैं बड़े। फरमाने लगे कि जी जो कितने आवांगे ना तो जरूर रवांगे, अज सानू जान दे। पता नहीं क्या रंग था। आपने फिर दूसरी बार अर्जी पेश की, शाह जी वो
انہوں نے عذر یہ پیش کیا کہ میں نے جا کر بچوں کو اسباق پڑھانے، دورہ پڑھانا ہے. تو پھر آپ دوسری بار کہنے لگے شاہ جی آج کوئی سانو پڑھا دے. ہائے ہاں عاجزی ہے نا حضرت. چوڑیاں والیاں ناز وہاون تے دور نکالیاں جاون. وستکبر وکان من الکافرین. حضرت بڑا بچیو تکبر. چوڑیاں والیاں ناز وہاون دور نکالیاں جاون. کٹے پریاں عجز وہاون قرب حضوری پاون. عاجزی تھی اللہ کے ولی کی. وہ شاہ جی کو آج سانو پڑھا دے. کرانے لگے آپ تو خود عارف وقت ہے، میں آپ کو کیا پڑھاؤں. پھر تیسری عرضی ڈالی گئی. وہ شاہ جی جڑا کل سبق رہ جائے گا نا وہ پرسوں جا کے 2 دن دا کٹھا پڑھا لی. لیکن موج تھی، فرمانے لگے نہیں کی نہیں پھر سے. اب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ قبلہ شاہ سب تشریف لے گئے. ٹانگوں کا دور تھا. حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. آنکھیں بند کر لیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. تھوڑی دیر بیتی تو قبلہ شاہ صاحب واپس تشریف لے آئے. اٹھے، استقبال کیا ان کا، بٹھایا. پوچھا شاہ جی گئے نہیں؟ یہ بتانے لگا ہوں جو حضور کے وفادار ہوتے ہیں پھر کیا رنگ بنتا ہے. پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ کہنے لگے حکیم جی ٹانگے تے جا کے بیٹھا ہوا، ٹانگا ٹریا ہے. چنگی بھلی دھوپ سی، پتہ نہیں کتوں بدل آیا تے چھما چھم وسن لگ گئے. ساتھ تیز ہوا ہے، موسم سردی کا ہے، اڈا دور ہے. میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو بھیگ جاؤں، بخار آئے، بچوں کا ایک دن بچاتے بچاتے کئی دن ضائع ہو جائیں. تے میں واپس آ گئے تے اج رات تہاڈے کل ہی رواں. تو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 واری عرضی پیش کی، تسی نہیں منے، اپنی یار نو 1 واری کیا مان گیا. ہائے ہائے. پھر یہاں علامہ محمد اقبال لکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، اینج نہیں حضرت، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، وما علینا الا البلاغ المبین.